پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کے سبق نمبر 8 چچا کبابی دلی والے کا دوسرا پارٹ شروع کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سبق کے پہلے پارٹ میں ہم نے سبق کی متن خوانی کی تھی اور الفاظ کے معنی بتائے تھے۔ آج ہم آپ کو سبق کا خلاصہ اور سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ دہلی کی شاہی جامع مسجد کی پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر شام 5-6 بجے ایک کبابی دکان لگا کر چچا کبابی دیر تک کباب بیچا کرتے تھے۔ ان کے کباب بہت مشہور تھے اور انہیں اپنے کباب بنانے کے ہنر پر بڑا ناز تھا۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی آگ کا تاؤ برقرار رکھنے کے لیے پنکھا جھلتی رہتی تھی۔ چچا کبابی غصہ ور مزاج کے مالک تھے۔ ذرا سی بات پر انہیں غصہ آ جاتا تھا۔ وہ اپنے گاہکوں کو ان کی باری پر ہی کباب دیتے تھے۔ اگر کسی شخص نے کباب کے لیے جلدی کا اظہار کر دیا تو فوراً مزاج بگڑ جاتا تھا۔ اس کے پیسے واپس کر کے کہتے کہ جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لیجیے۔ ایک مرتبہ چچا کبابی کسی شخص سے اس لیے الجھ پڑے کہ وہ شخص ذرا جلدی میں تھا۔ کبابی کے یہ کہنے پر کہ جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لیجیے، میں تو آپ کی باری آنے پر ہی کباب دوں گا، وہ شخص بگڑ گیا اور بولا، بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ کا شکر ہے اس نے تمہارے کباب سے بچا لیا۔ خدا جانے کباب کھانے کے بعد ہضم بھی ہوتے یا نہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ یہ سن کر چچا کبابی تلملا اٹھے اور اپنے کبابوں کی تعریف کرنے لگے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولے کہ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنے چاہیے۔ چچا کبابی اصولی آدمی تھے، اصول کے معاملے میں تعلقات کو بھی بھول جاتے تھے۔ عزیز اور دوستوں کو بھی بغیر باری کے کباب نہیں دیتے تھے، چاہے کوئی ان کی خدمت میں پان پیش کرے یا ان کی خوشامد کرے۔ اگر انکار کر دیا تو کر دیا، کسی کی مجال نہیں جو ان کی نا کو ہاں میں بدل دے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا ان سے 4 پیسے کے کباب لینے آیا۔ وہ لڑکا چچا کبابی کی خوشامد کیے جا رہا تھا اور وہ انکار کیے جا رہے تھے۔ آخر کسی نے ہمت کر کے اس کی وجہ دریافت کی تو بولے، یہ لڑکا روزانہ 4 پیسے کے کباب لے کر یہیں بیٹھ کر کھا جاتا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ اس لڑکے کے ماں باپ 4 پیسے اسے کباب کھانے کے دیں گے، لگتا ہے یہ کہیں سے پیسے چوری کر کے لاتا ہے۔ میں اپنے 4 پیسے کمانے کی خاطر اس کی عادت خراب کر کے اسے تباہی کے راستے پر نہیں جانے دوں گا۔ چچا کبابی ان لوگوں سے تو خوش ہوتے ہی تھے جو ان کی دکان پر بیٹھ کر تازہ اور گرم کباب کھاتے تھے، لیکن جو لوگ آرڈر کر کے جامع مسجد کے دالان میں جا بیٹھتے تھے ان کے لیے کباب وہ خاص طریقے سے تیار کر کے بھجواتے تھے۔ مولانا راشد الخیری بھی چچا کبابی کے پرانے گاہکوں میں سے تھے۔ چچا کبابی کے کباب ان کی مرغوب غذا تھی۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب بتائیں گے جو سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، چچا کبابی اپنی دکان کہاں لگایا کرتے تھے؟ جواب، چچا کبابی جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر دکان لگایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، چچا کبابی کی شخصیت کی کیا خوبیاں تھیں؟ جواب، چچا کبابی جامع مسجد کے مانے ہوئے مشہور کبابی تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے پابند تھے، خلاف اصول کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی کی زور زبردستی اور دھونس برداشت کرتے تھے۔ اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھول جاتے تھے، نہ وہ لالچی تھے نہ خوش آمدی۔ اپنی کمائی کی خاطر کسی کو غلط راستہ نہیں دکھاتے تھے، اصولوں کے خلاف بات کرنے والے سے چڑھ جاتے تھے اور ان کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ تھے تو ایک پٹری پر دکان لگانے والے کبابی، لیکن شخصیت کمال کی پائی تھی۔ سوال نمبر 3،
چچا کبابی اپنے گاہکوں کو کباب دینے کے لیے کیا طریقہ اپناتے تھے؟ جواب: چچا کبابی اپنے گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دینے کا طریقہ اپناتے تھے، جو پہلے آتا اسے پہلے دیتے۔ سوال نمبر 4، چچا کبابی نے زندہ دل شخص کو کیا جواب دیا؟ جواب: چچا کبابی نے زندہ دل شخص کو جواب دیا کہ میں کبابوں میں ایسا مسالہ ڈالتا ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائے بغیر جلد ہضم ہو جائے گا۔ اگر یہ کباب آپ کو تکلیف پہنچائیں تو اسپتال تک کا خرچہ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دوں گا، کیونکہ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں۔ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملیں گے۔ میں دوسرے گاہکوں کا حق چھیننا نہیں چاہتا۔ سوال نمبر 5، چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے انکار کیوں کیا؟ جواب: چچا کبابی نے بچے کو کباب دینے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ بچہ پیسے چرا کر روزانہ کباب کھانے آتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے کباب کھانے کے لیے روزانہ پیسے نہیں دیتے ہوں گے۔ 4 پیسوں کی کمائی کی خاطر وہ بچے کو تباہی کے راستے پر لے جا کر اس کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں عیاں، انتخاب، مجال، ترجیح، تباہی، مرغوب، حجت، تلملانا۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ چلیے اب ایک ایک کر کے یہ الفاظ ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عیاں کا جملہ بنائیں گے۔ جملہ ہے، زید کا غصہ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ انتخاب، شادی کے موقع پر گاڑی سجانے کے لیے عام طور پر تازہ پھولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مجال، ہمارے دادا کے سامنے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی ان سے نگاہ ملا کر بات کر سکے۔ ترجیح، آج کل لوگ اعلیٰ تعلیم پر پیشہ ورانہ تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تباہی۔ اس سال کئی علاقوں میں سیلاب سے بڑی تباہی آئی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مرغوب۔ سارس کی مرغوب غذا مچھلی ہے۔ پھر ہے دوسرا لفظ حجت۔ عدالت میں وکیلوں کی حجت بعض مرتبہ بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ اب آخری لفظ ہے تلملانا۔ اس کا جملہ ہے، چچا کبابی اپنے کبابوں کی برائی سن کر تلملا اٹھے۔ اب آخری سوال ہے اس سبق کا، 5 مرکب الفاظ بنانے ہیں۔ دیکھیے میں سوال پڑھتی ہوں۔ اس سبق میں ایک مرکب لفظ حجت بازی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حجت کرنا۔ اسی طرح بازی لگا کر 5 مرکب الفاظ بنائیے۔ اب ہم بازی لگا کر دیکھیے الفاظ بناتے ہیں۔ پہلا ہے جنگ بازی، دوسرا پتنگ بازی، تیسرا ہے جلد بازی، چوتھا نشانہ بازی، پھر ہے اشارے بازی، اور آخری کبوتر بازی۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں یہ سبق پورا ہوا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں دوسرا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔